الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. ما شاء الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي حق يا نبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم نور مجسم شہنشاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت اور ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد دعا ہے مالک کائنات مجھے حق بیان کرنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو ہی حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے مائل بعطا آج اور بھی کچھ مانگ، ہر چند کے مولا نے برا ہے تیرا کشکول، ہر چند کہ مولا نے برا ہے تیرا کشکول، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ، سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے، سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے کہ جو مانگ لیا وہ اور بھی کچھ مانگ، جو مانگ لیا نہیں، یہ سرکار کا در ہے در شاہاں نہیں ہے، سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے کہ جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، مانا کہ اسی در سے غنی ہو کے اٹھا ہے، مانا کہ اسی در سے غنی ہو کے اٹھا ہے، پھر بھی در سرکار پہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ مالک کائنات ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے پایاں کرم کے آگے ہمیشہ سائل بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ میرے رشتے میں دادا لگتے ہیں بابا غلام نبی، یہ ان کی اس سال ثواب کی محفل ہے، اور اس سال ثواب کے لیے جب آتے ہیں تو مقصود یہی ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وہ عمل کریں جس سے مرحوم کو فائدہ ہو، آئے اسی لیے مقصد ہی آنے کا یہی ہے۔ تو اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی بات اچھی لگتی ہے، اگر آپ کو کوئی حدیث کوئی قرآن کی آیت جو ہے وہ دل کو بھاتی ہے، دل میں اثر کرتی ہے، تو سبحان اللہ کہہ کر اس کا اظہار کرے اور نیت یہ کرے کہ ہمارے سبحان اللہ کا ثواب مرحوم کو انشاءاللہ ان کی روح کے بھی تسکین کا سبب بنے گا۔ مالک کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس سورہ والضحیٰ کی آخری آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کر۔ اس آیت کریمہ کی دو پہلو ہیں، مختصراً عرض کروں گا کیونکہ وقت بھی ملحوظ خاطر ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بغیر کسی واسطے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، اور دوسرا پیارے آقا کے واسطے سے ہمیں حکم دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا محبوب اللہ پاک نے آپ کو بڑی کمال رفعتیں عطا فرمائی ہیں، بڑی کمال شانیں عطا فرمائی ہیں، بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اے محبوب آپ تو بڑے عاجزی پسند ہیں، آپ انکساری کرنے والے ہیں، لیکن رب نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا چرچا کیجیے، یہ مخلوق کو بتائیے، مخلوق کو بیان کیجیے۔ ورنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عاجزی والے تھے۔ روایت میں جب مکہ فتح ہوا سن 10 ہجری میں، مکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے تھے۔ وہی مکہ تھا جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو اذیتیں دی گئیں، آپ سجدے میں گئے آپ کی پیٹھ مبارک پر اوجڑی رکھ دی گئی، طائف گئے تو پتھر مارے گئے۔ آپ نے پڑھا یہ ہوا ہے کہ مکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیتیں دی گئی۔ آج وہی مکہ ہے، اسی مکہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہو رہا ہے، فاتح بن کے داخل ہو رہا ہے۔ فاتح جب داخل ہوتا ہے اس کی گردن کے اندر اکڑ ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے فاتح داخل ہو رہا ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی مبارک پر سوار تھے اور آپ نے اپنی مبارک گردن اتنی جھکائی ہوئی تھی کہ امامہ اونٹنی کی پیٹھ کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا۔ اتنی عاجزی، اتنی انکساری، فاتح کا یہ حال ہے، بہت عاجزی انکساری ہوا تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا محبوب جو شانیں ہم نے آپ کو عطا کی ہے نا، آپ انہیں مخلوق میں بیان کیجئے، نعمتوں کا چرچا کیجئے، تحدیث نعمت کیجئے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا، اپنی شان بیان کی۔ ہم تو شانیں بیان کرتے ہیں کبھی ممبر پہ بیٹھ کے، کبھی کسی محفل میں، ذرا تصور کیجئے کہ جب محبوب کریم خود اپنی شان بیان کر رہے ہیں کیا عالم ہوگا سننے والے صحابہ کرام۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں ویسے تو میں عاجزی انکساری کرنے والا ہوں، لیکن میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی شان بیان کرو، تو لو میری شان سن لو، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ فرمایا وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں الفاظ ہیں کہ ما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لواء الحمد۔ فرمایا آدم اور آدم علیہ السلام کے علاوہ جتنے نبی ہیں سارے میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں۔ فرمایا وانا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ، میں پہلا وہ شخص ہوں گا کہ جسے قیامت کے دن سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ وانا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ۔ لوگوں یہ اللہ نے حکم دیا ہے تبھی بتا رہا ہوں، ورنہ میں فخر نہیں کرتا، میں فخر نہیں کرتا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا اور سب سے پہلے شفاعت قبول بھی میری کی جائے گی۔ آخر میں فرمایا وانا اکرم الاولین والآخرین یوم القیامت ولا فخر۔ فخر نہیں کرتا، اللہ نے حکم دیا ہے بیان کر رہا ہوں، فخر نہیں ہے کہ میں تمام اولین اور تمام آخرین میں اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اول من یقرع باب الجنہ، سب سے پہلا میں ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ ذرا یہ شانیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہو رہی ہیں، ان شانوں کے اندر ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے۔ محبوب کریم اپنی شان کو ہماری طرف منسوب کر کے بھی بیان کریں گے کہ میری شان یہ ہے کہ میں اپنی امت کے ساتھ یوں معاملہ کروں گا، میری شان یہ ہے میں اپنی امت کے ساتھ یوں معاملہ کروں گا۔ ہم نے غور کرنا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ مالک کائنات نے آپ کو بڑے مقام، بڑی رفعتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن وہ اپنی شان کو ہمارے ساتھ منسوب کر کے بیان کر رہے ہیں۔
ہم نے بھی اپنی شان کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا کوئی پہلو رکھا ہے؟ ہماری شان تو یا تو دولت سے ہوتی ہے، یا تو اچھے کپڑوں سے ہوتی ہے، اچھی گاڑی سے ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کہ میں نے آج 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھا، میں اتنے عرصے سے روزانہ اتنی تعداد میں درود پاک پڑھتا چلا جا رہا ہوں، میری یہ کیفیت ہے کہ جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں، فرض تو پڑھتا ہوں، سنتیں بھی کبھی نہیں چھوڑی۔ اپنی ذات کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا کوئی پہلو بھی ہم نے رکھا ہے یا نہیں؟ اس پہ بھی ہم نے غور کرنا۔ خیر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا اول خروجا اذا بعثوا، قیامت کے دن جب سب کو اٹھایا جائے گا، سب کو اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا۔ فرمایا وانا قائدہم اذا وفدوا، جب سب کو گروہ در گروہ میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا تو میں ان کا قائد ہوں گا، میں ان کا رہنما ہوں گا۔ فرمایا وانا خطیبہم اذا انصتوا، جب سارے خاموش ہوں گے میں ان سے خطاب کرنے والا ہوں گا، اس دن میں ان کا خطیب ہوں گا۔ فرمایا وانا مشفعہم اذا آیسوا، جب سارے مایوس ہوں گے تو میں نے خوشخبریاں سنانے ہیں۔ کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ دن تم نفسی نفسی کا دن ہوگا، کوئی کسی کو پوچھ نہیں رہا ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کو خوشخبریاں سنائیں۔ میرے امتی تو نمازیں پڑھتا تھا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نے میرے دل کو ٹھنڈا کیا، میری آنکھ کو ٹھنڈا کیا، آج داخل جنت ہوگا، میں تیری سفارش کرتا ہوں۔ کسی کو فرمایا کہ امتی تو محبت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، آ جا تیری سفارش کرتا ہوں، تو بھی داخل جنت ہوگا۔ کسی کو فرمائیں گے تو نے میری امت کے بندوں کے ساتھ، میرے پریشان حال امت کے ساتھ نیکی کی، ان کے ساتھ بھلائی کی، میں تجھے بھی داخل جنت کرتا ہوں۔ چن چن کر اپنی امتیوں کو پہچان پہچان کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم داخل جنت کرتا۔ وہی آقا ہے نا، ہم نے تو اپنی ترجیحات کے اندر، اپنی زندگی کے معمولات کے اندر آپ کو خوش کرنے کا کوئی معاملہ رکھا ہی نہیں۔ حقیقت بات کرو، سارے آپس میں بیٹھے ہیں، آپس کی بات کر رہے ہیں کہ ہماری ترجیحات کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا یہ کس قدر شامل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن ہم کتنا پیارے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، ساری وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر یہ پھر موضوع اور طرف نکل جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مالک کائنات نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ محبوب اپنی نعمتوں کا چرچا کرو۔ یہ تو ڈائریکٹ پیارے آقا سے خطاب تھا، پھر امت سے بھی خطاب فرمایا، اے امت محمدیہ تم بھی جو رب کی نعمتیں تمہیں عطا ہوئی ہیں ان نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں بھی جو مالک کائنات نے نعمتیں دی ہیں، ہمیں بھی اس آیت کے اندر حکم ہے کہ نعمتوں کا خوب چرچا کرنا۔ نعمتیں کتنی عطا ہوئی ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ کتنی ساری نعمت، مختصراً عرض کروں گا، لیکن کسی نعمت پر مالک کائنات نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ بندو میں نے یہ نعمت دے کر تم پر احسان کیا، کسی نعمت پر نہیں، پورا وجود نعمتوں سے بھرا پڑا ہے، باقی ارد گرد زندگی گزارنے کے اسباب، کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا کہ یہ نعمت دے کر میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ لیکن جب بات آئی اپنے محبوب کی، اپنے پیارے نبی کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اے امت محمدیہ، اے لوگو جان لو کہ اللہ نے تمہیں اپنا رسول عطا فرما کر تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ ساری نعمتیں عطا ہوئی، کسی پر احسان نہیں جتلا ہے، لیکن اس نعمت پر احسان جتلا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ نعمت سب نعمتوں میں سب سے عظیم ہے، یہ نعمت سب نعمتوں میں سب سے بڑی ہے،
اب ذرا آتے ہیں اس آیت کی طرف، فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے لوگو اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ اسی لیے تو ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا چرچا کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام کی محفلیں سجاتے ہیں، اور مختلف انداز سے کبھی درود پاک پڑھ کر، کبھی آپ کا ذکر کر کے، کبھی آپ کے معجزات بیان کر کے، کبھی آپ کے خصائل بیان کر کے، کبھی آپ کے شمائل بیان کر کے، کبھی آپ کی سیرت بیان کر کے، کبھی آپ کی صورت بیان کر کے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے ہم اللہ تبارک و تعالی نے جو چرچا کرنے کا حکم دیا اس کا چرچا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کا کیا طرز عمل رہا، ان کا کیا معمول رہا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال کے گھر تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، کیسے آتا ہے کہ فرشتے تمنا کرتے ہیں جن کی بارگاہ میں حاضری کے لیے وہ خود اپنے غلاموں کے گھروں میں جاتے ہیں۔ کتنی دل جوئی ہے، کتنا دل خوش کرنا ہے اپنے غلاموں کا کہ جن کی بارگاہ میں حاضری کے فرشتے مشتاق ہیں، وہ اپنے غلام کے گھر جا رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا بلال کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کی زوجہ سے پوچھا، بلال کہا حضور باہر تشریف لے گئے۔ پیارے آقا جب جانے لگے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے کہا، حضور ایک بات آپ سے عرض کرنی تھی کہ بلال جب آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تب تو ہوتے ہیں، جب گھر آتے ہیں نا تب بھی یہی کہتے ہیں قال رسول اللہ کذا، قال رسول اللہ کذا، قال رسول اللہ کذا، کہ حضور نے یہ بات ایسے کہی ہے، حضور نے یہ بات ایسے کہی ہے، حضور نے یہ بات ایسے کہی ہے۔ فرمایا آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو آپ کی دیدار کے جام پیتے ہیں، جب وہاں سے آتے ہیں تب بھی آپ کی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہی ہمارا طرز عمل، یہی اس نعمت کا چرچا ہے کہ ہماری خلوت ہو، ہماری جلوت ہو، ہماری محفل ہو، چاہے تنہائی ہو، کسی بھی حال میں ہو، محبوب کریم کا ذکر ہمارا اوڑھنا بچھونا، کبھی درود پاک کی شکل میں، کبھی کسی اور شکل کے اندر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اپنا معمول بنا لیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی اس امت مسلمہ کا سرمایہ ہے۔ اور ہم جو محفل مناتے ہیں، میلاد شریف کی محفلیں سجاتے ہیں، مختلف محافل کا انعقاد کرتے ہیں، ان کا مطلب بھی یہی ہے، کا مقصد بھی یہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے لوگوں کی وابستگی کو بڑھایا جائے، کہ یہ اس امت کا اجتماعی سرمایہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے بغیر یہ امت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس امت کی ترقی ہے تو پیارے آقا کے ساتھ وابستگی کے ساتھ ہے۔ تو یہ محافل کے اندر یہی بات ہوتی ہے، تو ان محافل کے اندر بھی ہمیں جانا چاہیے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ آخر میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں، پھر اجازت چاہتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ، چونکہ اس سال ثواب کی محفل ہے، ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی سلمہ کا ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور میرے والدین فوت ہو گیا ہے، کیا فوت ہونے کے بعد بھی ان کا میرے اوپر کوئی حق ہے؟ زندگی میں تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں نا، سنتے بھی رہتے ہیں، والدین کے حقوق ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کا اچھے سے خیال رکھنا۔ فرمایا وفات ہو گئی، اب بھی کوئی حقوق ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، ان کے 5 حقوق ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ان کا نماز جنازہ تجہیز و تکفین اچھے انداز سے کرنا۔ پھر اس کے بعد دوسرا حق ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں۔ الفاظ میں ذرا فرق سمجھیے گا، نماز جنازہ تجہیز و تکفین کرنا اور دعائے مغفرت کرتے رہنا۔ کرتے رہنا سے جو پتہ ہے کیا مراد ہے؟ کرتے رہنا سے مراد یہ ہے کہ صرف چوتھا کروا لیا، 10واں کروا لیا، 40واں کروا لیا، اسی پر اکتفا نہیں۔ مالک کائنات نے جتنی زندگی تمہیں دی ہے، جب تک تمہارے جسم میں سانس ہے تم نے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ سالانے پر بھی اس کو موقوف نہیں رکھنا کہ سالانہ کروا لیا تو بس نہیں، والدین کا یہ حق نہیں ہے۔ والدین کا حق یہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھو تو 5 مرتبہ دعائے مغفرت کرو، جب بھی کوئی نیک عمل کرو تو ان کا یہ سارے ثواب ہونے کا۔ فرمایا دعائے مغفرت ان کے لیے کرتے رہنا، یہ ان کا حق ہے۔ پھر تیسرا حق فرمایا ان کی وصیت پر عمل کرنا۔
چوتھا کیا فرمایا والدین کے ذریعے سے جو تمہارے رشتہ دار بنے. ہمارے سارے رشتے ہمارے والدین کی وجہ سے ہوتے ہیں, کچھ باپ کی وجہ سے, کچھ ماں کی وجہ سے. فرمایا ان کے وفات کے بعد بھی ان رشتوں کو قائم رکھنا. کیا بات. اور پھر پانچواں فرمایا والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک. سبحان اللہ. یہ وہ حق ہے جو والدین کے جانے کے بعد بھی ہمارے اوپر لازم ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا. مالک کائنات ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ماننے اور آپ کی بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے. جو سنا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات. ماشاء اللہ جی. اللہ ماشاء اللہ.